جانے سے پہلے ہم کہیں گے ہم نے فعلا کا پورا ٹیبل سیکھا، یعنی میرے ساتھ پڑھیے، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتم، فعلتو، فعلنا، یفعلو، یفعلون، تفعلو، تفعلون، افعلو، نفعلو، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، فاعل، مفعول، فعل. ہوا فعل ہی فعلت، نگہت، نزہت، یعنی وہ لڑکیوں کا نام رکھیں گے تو یاد رکھیں گے تو ات ہے آخر میں، فعلت، اس عورت نے کیا. ہوا یفعل ہی تفعل، وہ کرتی ہے. ہم نے اس فعل کے 4 نمونے بھی سیکھے، 4 ابواب سیکھے، 4 اسٹائل سیکھے. اور ان اسٹائلز میں فرق کیا ہے؟ صرف آوازوں کا، او ای آ آوازوں کا. جیسے پہلا اسٹائل تھا فتح والا اسٹائل. فتح یوں سمجھے فتح کھل رہا ہے باب، قرآن کی پہلی سورہ فاتحہ ہے، تو فاتحہ یعنی کھلنے والی، تو یہاں فعل کا باب بھی کھلتا ہے فتح سے. ٹھیک ہے، اس طرح یاد رکھنا ہے. فتح، فتح ویسا ہی ہے جیسے فعل ہے. فتح، فتحوا، فتحت، فتحتم، فتحتو، فتحنا. یفتح، یفتحون، تفتح، تفتحون، افتح، نفتح. افتح، افتحوا، لا تفتح، لا تفتحوا. فاتح، مفتوح، فتح. ہوا فتح ہی فتحت، ہوا یفتح ہی تفتح. دوسرا ہے نصرہ. نصرہ میں او کا ساؤنڈ یہاں پر ہے تیسرے حرف پر. نصرہ فعل ماضی میں ویسے ہی جیسے فتح ہے. نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتم، نصرتو، نصرنا. ینصرو، ینصرون، تنصرو، تنصرون، انصرو، ننصرو. انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو. ناصر، منصور، نصر. وَنَصَرَ ہی نصرت، اس عورت نے مدد کی. وَيَنصُرُ ہی تنصر. اسی طرح تیسرا ہے ضربہ جس میں ای کی آواز ہے، اور چوتھا ہے سمع جس میں یہیں پر سامع ہے، یہ سمع کے بجائے. ٹھیک ہے، یہاں سمع کا اثر ہے تو یہاں پر اس کا اثر جاری رہے گا. سمع، سمعو، سمعتا، سمعتم، سمعتو، سمعنا. باقی سب جیسا دوسرے ابواب ہیں ویسا ہی ہے. یہ 4 ابواب عربی زبان میں بہت اہم ابواب ہیں. ان 4 ابواب کے نمونوں پر یا ان چاروں نمونوں پر کافی افعال قرآن کریم میں اور عربی زبان میں آئے ہیں. آج ہم کچھ اسپیشل کیس لینا شروع کرتے ہیں اور بہت دلچسپ کیس ہے. جیسا آپ نے سیکھا کہ عربی زبان کے فعل عام طور پر 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع. اگر ان 3 حروف میں سے ایک حرف واو ہو، جیسے وعد، ولد، واو ہو گیا نا، یا الف ہو یا ہو، جیسے رضیہ، ہدا، ہدا کے آخر میں یا ہے، یا الف ہو. قال، بیچ میں الف ہے. کانا، بیچ میں الف ہے. تو ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. یہ تینوں حروف کو کہا جاتا ہے بیمار حروف، حروف علت، بیمار حروف، کمزور حروف. کیوں ان کو بیمار کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب انسان بہت بیمار ہوتا ہے تو آوازیں کیسے نکالتا ہے تکلیف میں؟ او، آ، ای، یہی وجہ ہے اس کی. اوکے، یہ او، آ، ای کی آواز جو ہے بیمار کی آواز ہے، اس لیے ان کو حروف علت کہا جاتا ہے. واو یا الف. یہ تجوید کے حروف مدہ سے الگ ہیں، ہاں، یعنی وہی ہیں لیکن تجوید کا ڈیفینیشن الگ ہے اور گرامر کا ڈیفینیشن الگ ہے. یہ تینوں حروف علت یہ کمزور ہیں، لیکن ان میں بہت اچھی خصوصیت ہے جس سے ہم مسلمانوں کو سبق سیکھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ یہ کمزور ہیں لیکن ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک تھک گیا کمزوری کی وجہ سے تو دوسرا آتا ہے کمزوری کے باوجود، اور دوسرا تھک گیا تو تیسرا آتا ہے، اور تینوں تھک گئے تو غائب بھی ہو جاتے ہیں. مثلا لیجئے مثال قالا کی. قالا یعنی اس نے کہا. ٹھیک ہے، ترجمہ کیجئے. قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا.
اس میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس کو ہونا تھا قالتا. اب الف کمزور تھا، تھک گیا، چلا گیا. قلتا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قالتا بولنا مشکل ہے تو اس کو قلتا بنا دیا عرب نے، وہ قلتا ہو گیا. ہم دوسری تشریح اس کو سمجھ میں آنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ الف تھک گیا چلا گیا، یہ قلتا ہو گیا. قلتا آپ نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا. یقولو وہ کہتا ہے. اب یہاں پہ ہونا چاہیے تھا یقالو، رائٹ؟ فعل یفعلو، فتح یفتحو، تو قال یقالو اس طرح سے کچھ ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں الف تھک گیا، اس نے واو کو بھیجا، رائٹ؟ یہ ہو گیا یقولو. یقولو وہ کہتا ہے. اب یہاں واو ہے تو اس کا ساتھ چل رہا ہے. اب چلیے، یقولو وہ کہتا ہے، یقولونا وہ سب کہتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہیں، تقولونا آپ سب کہتے ہیں، اقولو میں کہتا ہوں، نقولو ہم سب کہتے ہیں. قل کہہ. اب یہاں واو بھی تھک گیا، واو بھی غائب ہے، ٹھیک ہے. قل کہہ. قولو کہو. یہ ہونا تھا اقال، رائٹ؟ اقال ہونا، افعال ہونا تھا، افتح ہونا تھا، یا اقول ہونا تھا، لیکن الف غائب، واو غائب، تو یہ ہو گیا قل کہہ. قولو کہو، لا تقل مت کہہ، لا تقولو مت کہو. یاد رکھنے کے لیے ہم کہیں گے کہ یہ حروف اتنے کمزور ہیں کہ حکم کا نام سنتے ہی بھاگ جاتے ہیں، اوکے؟ اور اکثر اور ایسا ہوتا ہے کہ امر اور نہیں میں حروف علت نظر نہیں آتے. قل کہہ، قولو کہو، لا تقل مت کہہ، لا تقولو مت کہو. قائل کہنے والا، فاعل قائل. مقول جو کہا گیا، اردو میں مقولہ ہے نا، اردو کا لنک، مقول کی مؤنث مقولہ، مقولہ اردو کا مقولہ مشہور یہاں سے آیا ہے. قول کہنا، قول یعنی کہنا، کام. ہوا قال ہی قالت، ہوا یقول ہی تقول وہ کہتی ہے. انت تقول آپ کہتے ہیں، اس کے لیے بھی وہی ہے، ہی تقول وہ کہتی ہے، دونوں کے لیے سیم صیغہ ہے. تو یاد رکھیے آپ، قال کے صیغے قرآن کریم میں 1719 بار آئے ہیں اپنی مختلف صورتوں میں. اس میں وہ صورتیں بھی شامل ہیں جس میں مؤنث کے مختلف صیغے ہیں جو ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ 95% یعنی 1600 سے اوپر وہ صیغے ہیں جو ہم ابھی پریکٹس کر رہے ہیں.